آئیے آج ایک بڑا مضبوط نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر آج آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ پوری زندگی گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا, پوری زندگی کے لیے گناہوں سے نجات مل جائے گی. ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا میری بیٹی نیک بن جائے, ہر باپ چاہتا ہے میرے بچے بچیاں نیک بن جائے, ہر استاد چاہتا ہے میرے شاگرد نیک بن جائیں, ہر پیر چاہتا ہے میرے مرید نیک بن جائیں, ہر انسان کا شریف انسان چاہتا ہے کہ نیکی کا ماحول ہو. آئیے نیک بنانے کے لیے پہلا زینہ ہے اللہ اکبر کہ نیکیاں ملتی کیسی ہے, گناہوں سے چھٹکارا کیسے ملتا ہے. تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. یعنی اے میری قوم کے جوانوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اگر گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ میرے اللہ کا فرمان ہے, نماز پڑھو, تمہارے دل میں گناہ کی نفرت خود بخود پیدا ہو جائے گی. کیونکہ نماز میں اتنی تاثیر ہے, نماز میں اتنا اثر ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کو اتنا پاور رکھتی ہے, نماز اتنی طاقت رکھتی ہے کہ نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے انسان کو روک لیتی ہے. اگر آپ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف بڑھنے کا پہلا زینہ نماز ہے. نماز پڑھو, ہر گناہ سے کی محبت دل سے نکل جائے گی. ایک جوان کے بارے میں کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا, شکایت کی, یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا یہ گناہ کرنے والا جوان کیا نماز بھی پڑھتا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے بچا لے گی. اور دنیا نے دیکھا مرنے سے پہلے اللہ نے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیا. تو آئیے نماز گناہوں سے روکتی ہے. اور اللہ کا فرمان کسی عام انسان کی بات نہیں, انسان کی بات نہیں, کسی مولوی, کسی سیاسی لیڈر, کسی خطیب, کسی ادیب, یہ کسی کی بات نہیں, اللہ کا فرمان ہے نماز ہر برائی سے روکتی. اس کا مطلب اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے نمازی بنو, خود نیک بننا ہے نمازی بنو. نمازی بنو گے, دیکھو لوگ کہتے ہیں روزی میں برکت ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ہے. ہر مسئلے کا حل نماز. میں اپنی طرف سے نہیں, اپنی طرف سے اپنے اللہ رسول کا فرمان پیش کر, ہر مسئلے کا حل نماز ہے. آقا ارشاد فرماتے ادھر تم سجدہ کرتے ہو, دیکھو سجدے کی برکت کیا. آپ ان پڑھ ہو, پڑھے لکھے ہو, نیک ہو, گنہگار ہو, عالم ہو, غیر عالم ہو, کوئی قید نہیں, سب کے لیے. کیا فرمایا ادھر بندہ سجدہ کرتا ہے, ادھر اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں. یعنی ادھر تیری پیشانی سجدے میں گئی اور تو اللہ کے قریب ہو گیا, اتنا قریب ہو گیا. آقا فرماتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان جتنے پردے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا لیتا ہے. اب مجھے بتاؤ جو ایک سجدے سے اللہ مل جاتا ہے اس سجدے کی برکت سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی. جب اللہ مل گیا تو کیا نہیں مل سکتا. جب نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے تو دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی. لیکن ہم نے نماز کی اہمیت نہیں جانی, نماز کی قدر نہیں جانی. اور لوگ نماز سے ڈرتے کیوں ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا. کیوں ڈرتے ہو نماز سے؟ کیوں مسجد میں نہیں آتے؟ کیوں نماز کے قریب؟ شاید کچھ لوگوں نے آپ کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ ایسے ہی پڑھنا ہوگی اور یوں ہی کرنا ہوگا اور وہی دیکھیے جتنی نماز کے لیے فرائض واجبات کی پابندی ہے وہ تو لازمی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو لوگوں نے ایڈ کی ہے ہم اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتے. فرائض واجبات کی پابندی کرو, بالکل ایسے صلو کما رأیتمونی اصلی. اب کی توجہ ہے, نماز کیسے پڑھے؟ آقا فرماتے جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. توجہ آپ کی, کیا فرمایا؟ دھیان دے, کیا فرمایا؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ایسے پڑھو. یہ نہیں فرمایا
جیسے میں پڑھتا ہوں. آقا نے یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو نا، کیونکہ حضور جانتے ہیں جیسے حضور پڑھتے ہیں ویسے تو صدیق اکبر بھی نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو مولا علی بھی نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو جبریل بھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ جس کی نیند کی مثال نہ ہو اس کی نماز کی مثال کہاں سے؟ نیند ان کی ہے وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. حضور جانتے ہیں کہ میری طرح کوئی پڑھ نہیں سکتا. یہی تو بات ہے نا، میری طرح کوئی. تو کیا فرمایا؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو. اب ایک چیز ہے، ایک مقرر تقریر کر رہا ہے، ایک مقرر تو سب کو الگ الگ دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں آپ کہیں گے الگ الگ کیسے دکھ سکتا ہے؟ ایک مقرر تقریر ایک ہے، الگ الگ کیسے دکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے وہ ویسے ذوق کے مطابق اس کو لیتا ہے، ویسے دیکھتا ہے، ویسے سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اعلان آ کے کرسی پہ، سمجھ لو چلیے ایک آدمی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا، اعلان ہو گیا بھائی حضرت کیسے دکھ رہے ہیں. وہی کہے گا تو آنکھ بند کر کے مراقبہ کر رہے ہیں. وہ کہے نہیں وہ سو رہے ہیں ہے نا، نہیں وہ اس وقت تو غصے میں اس لیے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک انسان ہے اور دیکھنے والے ہزاروں ہیں اور سب کا جواب الگ الگ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. وجہ الگ انسان تو ایک ہی کیفے میں بیٹھا ہے لیکن الگ الگ جواب کیوں آ رہے ہیں؟ الگ الگ جواب اس لیے آ رہے ہیں جس کا ذوق جیسا ہے. بلا تمثیل آقا نے کیا فرمایا؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو حضور جس کو جیسے نظر آئے بس وہ ویسے ہی نماز پڑھنے لگ گیا. اچھا پھر اللہ کی طرف سے اعتراض نہیں آیا، اللہ کی طرف سے اعتراض عاشقوں کے لیے نہیں آیا کہ بھئی تو نے ناف کے نیچے کیوں باندھا، ناف کے اوپر کیوں باندھا. ہمارے یہاں ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے پہ اعتراض نہیں ہے. تو نے زور سے آمین کیوں کہا اور تو نے دھیرے کیوں کہا، ہمارے اس پہ بھی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں ان کا وفادار بن جا، نیچے باندھ یا اوپر باندھ، زور سے آمین بول یا دھیرے بول، بات وفادار بننے کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نیچے اوپر کے ہاتھ نہیں دیکھتا، وہ تو نبی کی وفا دیکھتا ہے. ہمیں تمہارے ارکان سے کیا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کا وفادار کون ہے. امام شافعی نے اوپر باندھا، شافعی بھی کامیاب رہے. حنفی نے نیچے باندھا، امام اعظم بھی کامیاب ہے. کیوں؟ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا. ریاضت اس کو کہتے ہیں تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ہاں جو بے وفا بنے پھر وہ نیچے اوپر کتنا بھی باندھ لے اسے کچھ نہیں ملنا. اس لیے کہ خدا کے یہاں تو وفاداری دیکھی جاتی ہے اور ہمارا مشن اور مقصد وفاداری ہے.